अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जनवरी 2025 की 3 तारीख है, जुम्मे का दिन है। जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 4:30 बज चुके हैं। और मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, सबसे बड़ी खबर मैंडेट चोरी करके, मैंडेट पर डाका डाल के इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार से मुतालिक है, जो आलमी दबाव के सामने, वोटर की ताकत के सामने सरीहन घुटने टेकने पर मजबूर हो गई है। और वो जो कल तक मुखालफिन को रोने पिटने चीखने के ताने देते हुए नहीं थकते थे, अब खुद रोने चीखने पिटने की सलाहियत से महरूम हो चुके हैं और ऊ करके एहतजाज करते हुए दिखाई देते हैं। ये आवाजें अब कहां से आ रही हैं? इन आवाजों के पीछे असल में मुद्दा है क्या, कहानी है क्या, उसकी तफसीलात में मैं जाऊंगा, आपके सामने रखूंगा। फिर दुनिया में एक ऐसा मुल्क भी है जिसका आर्मी चीफ और उसके 2 बड़े ओहदेदारों को न सिर्फ गिरफ्तार किया गया बल्कि मुकदमात के तहत उन पर फर्द जुर्म भी आयद कर दी गई है। ये कहां पर हुआ है, कौन सा ऐसा खित्ता है जहां पर यह होता है, उसकी तफसीलात क्या, तफसीलात मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी को ही हम बुरा कहते रहते हैं। हम कभी आईने में अपना चेहरा देखकर अपना चेहरा धोने की बजाय आईना तोड़ने की रविश नहीं छोड़ते। यह सिर्फ हमारे यहां ही हो सकता है, थर्ड वर्ल्ड में भी हो सकता है। यह कहां पर हुआ है, किसने किया है, इसकी तफसीलात क्या है वो शेयर करूंगा। फिर कैपिटल हिल के अंदर आपको याद होगा जब ट्रंप की हुकूमत गई थी तो लोगों ने कब्जा कर लिया था। उसमें जिसने मुक्का लहराया था सबसे पहले, उस शख्स को डोनाल्ड ट्रंप ने अब अपना अटॉर्नी मुकर्रर कर दिया है। उसकी तफसीलात क्या है वो भी शेयर करनी है। इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे तो बाद फायरवॉल की वजह से नोटिफिकेशन नहीं मिलता तो वहां मिल जाया करेगा। हालत यह है कि वो जो कल तक इमरान खान साहब का नाम लेना पसंद नहीं करते थे, वो जो टेलीविजन के ऊपर बार बार एक ही बात कहते थे कि ये हमारा अजली नस्ली दुश्मन है, इसको रास्ते से हटाना पड़ा तो भी हटाएंगे लेकिन इसके साथ बात नहीं करेंगे, अब न सिर्फ उसके साथ बात कर रहे हैं बल्कि उन तमाम टेलीविजन चैनल्स के ऊपर जहां पर इमरान खान की जगह सिर्फ बानी पीटीआई चलता था, वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं, उन्हीं स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे हैं और उन्हें बानी पीटीआई नहीं, इमरान खान नहीं, इमरान खान साहब के नाम से पुकारा जा रहा है। यानी साथ एहतराम का सीगा भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा क्या चमत्कार हुआ है, ऐसा क्या मौजज़ा हुआ है कि उसी हुकूमत के जोमा, उसी हुकूमत के रहनुमा, उसी हुकूमत के वज़रा, उसी हुकूमत के मुशीरान ये सब करते हुए दिखाई दे रहे हैं और बाहर बैठे हुए सहाफ़ी, मकतबा लिफाफिया के सहाफ़ी ये कहते हैं कि मुज़ाकरात कुछ नहीं है, इसमें से निकलना कुछ नहीं है, ना ही कोई बैकडोर डिप्लोमेसी हो रही है, जो कुछ हो रहा है सिर्फ दिखावा है, ख़त्म हो जाएगा। तो असल में कहानी ये है कि औकात इनकी इतनी ही थी जितनी नज़र आई है। ये सिर्फ इस्तेमाल होने वाले जो टिश्यू पेपर है जो वक्त के साथ साथ इस्तेमाल होते रहे और अब इनकी अहमियत कोई नहीं रही। अब जो भी मुज़ाकरात हो रही हैं, जो भी बैकडोर डिप्लोमेसी हो रही है, जो भी बैकडोर डिस्कशन हो रही हैं, उनके ऊपर ये ऑन बोर्ड नहीं है और इनकी चीखें निकल रही हैं। चीखें निकलने का इंदिया पंजाब से शुरू हुआ जहां से ऊ की आवाजें आ रही हैं और वहां से आपको बजाय एहतजाज के टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर बाकायदा गिले शिकवे दिखाई दे रहे हैं। अब ये 2 धारी तलवार है। एक तरफ अज़मा बुखारी साहिबा गिला शिकवा करती हैं अपनी सीएम से कि उन्होंने अपने घर की एक शादी के अंदर उन्हें इनवाइट नहीं किया, दूसरी तरफ वो मिलिट्री कोर्ट से रिहा होने वाले पीटीआई के कारकुनान के ऊपर तबर्रा करते हुए शिकवा करती हैं कि इनको रिहा कर दिया, कल को फिर ये नौमाई कर देंगे। तो अब ये शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हुए इनको समझ नहीं आ रही कि हमने करना क्या है। तो ये वो प्रेशर है जो वोटर की जानिब से इनके ऊपर पड़ा है और फिर आलमी दबाव से ये घुटने टेकने पर मजबूर हुए हैं। अगर इंटरनेशनल प्रेशर ना होता, मैं आपको कुछ बातें आज शाम के व्लॉग में बताऊंगा कि हैपनिंग असल में हो क्या सकती है, विन विन सिचुएशन 2 काउंटर पार्ट्स के दरमियान कैसे हो सकती है। हवाओं का रुख तो बदल रहा है लेकिन अब यहां पर ना बात एनआरओ देने की है ना लेने की है, लेकिन विन विन सिचुएशन दोनों पार्टियों के लिए कैसे हो सकती है वो शाम के व्लॉग में मैं तफसीली तौर पर आपके सामने रखूंगा। बहरहाल ये यहां इस हद तक मामला तब्दील जरूर हो चुके हैं कि सरकार न सिर्फ आलमी प्रेशर के आगे बल्कि इंटरनल प्रेशर के आगे घुटने टेकते हुए मजबूर होते हुए नजर आती है और इमरान खान साहब को ड्यू रिस्पेक्ट देते हुए नजर आती है, उनकी जमात को वाकईतन हकीकत तस्लीम करते हुए नजर आती है। मखसूस नशिस्तें इनसे छीन ली गई, बल्ले का निशान इनसे छीन लिया गया,
مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈال دیا گیا, سرکار کسی اور کے حوالے کر دی گئی, خان صاحب کا نام تک نہیں چلتا تھا, بانی پی ٹی آئی کے نام سے پکارا جاتا تھا. اب بڑے احترام کے ساتھ انہیں عمران خان صاحب لکھ بھی رہے ہیں, پکار بھی رہے ہیں, ٹی وی آن ایئر بھی کر رہے ہیں, اور ہم سب دیکھ بھی رہے ہیں. تو بھائی یہ چمتکار کوئی ہلکا بلکا چمتکار نہیں ہوا. آگے چلتے ہیں جناب. آپ کو یاد ہوگا کیپٹل ہل کے اوپر ایک بڑا دنگا فساد ہوا تھا, اور وہ اس وقت ہوا جب ڈونلڈ ٹرمپ کو ہٹایا گیا تھا. ان کے ہٹنے کے بعد نہ صرف لوگوں نے, مظاہرین نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا, بلکہ مکے لہرائے تھے. جو سب سے زیادہ وائرل ہوئی تھی تصویر مکے لہرانے کی, اس شخص کو, اس کا نام ہے جوش ہالے, ان کو ڈونلڈ ٹرمپ نے اٹارنی جنرل منتخب کر لیا, یعنی اپوائنٹ کر دیا ہے. یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے, اس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. اچھا, دنیا میں ایک ایسا ملک بھی ہے جہاں پر آرمی چیف کو گرفتار کر لیا گیا, آئین کو اپنے بوٹوں کے نیچے رگڑنے کی پاداش میں اس ملک کے آرمی چیف کو گرفتار کیا گیا, اس کے 2 بڑے عہدیداروں کو گرفتار کیا گیا, ان سمیت جتنے عہدیداروں کو گرفتار کیا گیا, نہ صرف ان کو گرفتار کیا گیا بلکہ مقدمات کے تحت ان کے اوپر فرد جرم بھی عائد کر دی گئی. دنیا میں ایک ایسا ملک بھی ایگزسٹ کرتا ہے, اور وہ اب امریکہ کی گڈ بکس میں آتا جا رہا ہے. اس ملک کا نام ہے جنوبی کوریا, ساؤتھ کوریا. تو ساؤتھ کوریا اب نیو ورلڈ آرڈر کے ممکنہ مطابق ڈونلڈ ٹرمپ کی گڈ بکس کے اندر آتا جا رہا ہے, جسٹ بیکاز کہ وہاں پر ڈیموکریسی پریویل کرتے ہوئے نظر آتی ہے. آگے چلتے ہیں جی. آج ہمارے وزیر اعظم صاحب نے, فارم 47 کے وزیر اعظم صاحب نے ایک عجیب و غریب جملہ دے دیا ہے ایپیکس کمیٹی کے اجلاس کے دوران. وہ کہتے ہیں ڈیجیٹل محاذ پر زہر اگلا جا رہا ہے, پاکستان کے خلاف مہم بہت بڑا چیلنج بن چکا ہے. اب ڈیجیٹل محاذ کو کم از کم آپ نے محاذ تو سمجھا. پہلے تو آپ کہتے تھے یہ باٹس ہیں, یہ 2 نمبر جگہ ہے, اس کو تو آپ تسلیم ہی نہیں کرتے تھے. اب آپ نے محاذ تسلیم کرنا شروع کر دیا. پھر آپ کہتے ہیں کہ مہم جوئی ہو رہی ہے. مجھے ایسٹ انڈیا کمپنی کا وہ ایکشن یاد آتا ہے جب وہ اپنے لوگوں کے لیے برے صغیر کے اندر پرنٹنگ پریس لا رہے تھے. تو اس وقت جو اس وقت کے کام کرنے والے مزدور تھے اور ان کے سرپرست تھے اور برے صغیر کے لوگ تھے, خاص طور پر مسلمان, انہوں نے واویلا مچا دیا کہ یہ تو مزدور کش قسم کی ٹیکنالوجی ہے, یہ مشین آ گئی تو لوگوں کو روزگار کیسے ملے گا, یہ تو بہت بڑا ظلم ہے. پھر فونوگرام ایکٹ کے تحت جو لاؤڈ سپیکر تھا اس پر پابندی لگا دی گئی, ریڈیو پر پابندی لگا دی گئی. یہ سنا تو یہ فتوے آنا شروع ہو گئے. تو پھر بعد میں آہستہ آہستہ 100-150 سال بعد ان کو پتا چلا کہ بھائی وہ جو پرنٹنگ پریس آئی تھی اس کو بھی انسانوں نے ہی چلانا تھا, اس سے نوکریاں مزید ڈیولپ ہونی تھی, نکلنی تھی, اپارچونٹیز اور زیادہ آنی تھی. یہ چیز اس حکومت کو, اس سرکار کو سمجھ نہیں آ رہی, جس کو آپ ڈیجیٹل محاذ کہہ رہے ہیں اور پھر مہم جوئی کہہ رہے ہیں. اگر آپ اس کو ٹھیک طریقے سے استعمال کر لیں, اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اظہار رائے تخلیق کرنے کا ایک پلیٹ فارم ہے, اگر آپ اس کی آزادی کو پریویل رکھتے ہوئے ان کو احترام دیں تو یہی آپ کے سب سے بڑے وارئر ہو سکتے ہیں. لیکن کہا یہی جاتا ہے کہ انسان شیشہ توڑنا زیادہ بہتر سمجھتا ہے بجائے اس کے کہ اپنا منہ دھو لے, تو یہ منہ دھونا تو پسند کر نہیں رہے. اچھا جی, آج علی امین گنڈاپور صاحب نے پھر سے ایک بڑا کلیم کیا ہے. باہر آئے تو انہوں نے ایک اچھا جیسچر بھی دیا. ایک صاحب وہاں موجود تھے, وہ اپنے بچے کے انصاف کے لیے وزیر اعظم سے ملنا چاہ رہے تھے, ان کو 50,000 روپے بھی دیے. انہوں نے پھر میڈیا ٹاک کی, انہوں نے کہا علی امین گنڈاپور نے کہ 45 افراد کے لاپتہ ہونے کی تصدیق کرتا ہوں جن کا ابھی تک کوئی پتہ ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ ہماری اپریہنشن یہ ہے کہ یہ یا تو شہید ہو چکے ہیں یا غائب ہیں. اگر واپس آنا ہوتا تو پتہ چل جاتا, اور اگر یہ گرفتار ہیں تو ان کا بتایا جائے, اور اگر یہ مسنگ ہیں تو کہاں مسنگ ہیں ابھی تک پتہ نہیں چلا. تو کم از کم 45 مزید افراد کے حوالے سے انہوں نے اپنی اپریہنشن شو کی ہیں. اب سرکار اس کے اوپر کتنا سیریسنس کا مظاہرہ کرتی ہے آنے والے چند دن میں پتہ چلے گا. تھوڑی دیر پہلے راجہ پرویز اشرف صاحب کا میں ایک سٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا. انہوں نے کہا کہ وقت آنے پر زرداری, نواز اور عمران خان ساتھ بھی بیٹھ سکتے ہیں. پہلے تو مجھے نہیں لگتا تھا, لیکن جو شام والا بلاگ ہے اس میں ایک پوائنٹ ہے جس کو میں مس کر رہا تھا, وہ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ایک ون ون سچویشن ڈیولپ ہو سکتی ہے. ون ون سچویشن, تو وہ ون ون سچویشن کیا ہو سکتی ہے وہ رات والے بلاگ میں شیئر کروں گا. لیکن اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے کہ عمران خان صاحب ان کے ساتھ بیٹھیں. وہ ون ون سچویشن کے تحت ہی بیٹھ سکتے ہیں اگر ایسا ہوا تو. ویسے اس کے بھی بہت منیمل چانسز ہیں. خان صاحب ان کے ساتھ بیٹھنے کا مطلب ہے خان صاحب اپنا سارا کچھ داؤ پر لگا دیں گے, وہ کبھی کریں گے نہیں ایسا. اچھا جی, وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ, اگر آپ کو میری بات بری لگتی ہے تو معذرت, زیادہ بری لگتی ہے تو انتہائی معذرت, اور زیادہ بری لگتی ہے سانو کی کیسے کر رہے تھے وہ یار. یہ سید عالم صاحب کا ملٹری کورٹ سے رہائی ملنے کے بعد انٹرویو دے رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ہمیں 10 فٹ لمبے اور 5.5 فٹ چوڑے سیل میں رکھا گیا. اسی سیل میں ہم نماز بھی پڑھتے تھے, کھانا بھی کھاتے تھے, اور واش روم بھی وہیں پہ تھا. ہمارا قصور عمران خان کے لیے آواز بلند کرنا تھا. تو باہر آئے,
ان کے ایفیڈیوٹس اور ان کے جو سگنیچرز ہیں اور انہوں نے جو کچھ بیان دیا اس کو شیئر کر دیا گیا، لیکن انٹرویوز میں وہ سارے حقائق بتا رہے ہیں جو شاید ایکسپیکٹ نہیں کیا جا رہا تھا کہ وہ بتائیں گے۔ اچھا، عابد زبیری صاحب نے بڑی زبردست بات کہی ہے، ان کا بیان ہے، وہ کہتے ہیں اس معاملے میں کہا جا رہا ہے ملٹری کورٹ سے سزا یافتہ لوگوں نے مرسی پٹیشن دائر کیا۔ مرسی پٹیشن تو ہم نے سنا تھا کہ صرف صدر پاکستان کے پاس لگتی ہے، ہم نے بھی یہ سنا تھا کہ پریزیڈنٹ کے پاس جاتی ہے مرسی پٹیشن۔ خیر، ٹرائل کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل میں یا تو پہلے سے دی گئی سزا برقرار رکھی جاتی ہے یا پھر ختم کر دی جاتی ہے۔ تو یہ سزا معافی کا کانسیپٹ کہاں سے آیا، یہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ یہ سپریم کورٹ بار کے سابق صدر کہہ رہے ہیں، بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اب میں شاہد خاقان عباسی صاحب کا ایک بیان شیئر کرتا ہوں، وہ کہتے ہیں جس ملک کا وزیر اعظم خود ایکس یعنی ٹویٹر بلاک کرے اور پھر وی پی این پر جا کر ٹویٹ کرے، کیا یہ عقل تسلیم کرتی ہے؟ کیا یہ سوچ میں آتا ہے کہ یہ ملک کا وزیر اعظم یہ حرکتیں کرے گا؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ شاہد خاقان عباسی، سابق وزیر اعظم، حالیہ وزیر اعظم سے متعلق کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ اس ملک میں ہو رہا ہے کہ ایک طرف آپ ایکس یعنی ٹویٹر کو بین کرتے ہیں، دوسری طرف آپ کے ملک کا وزیر اعظم وی پی این لگاتا ہے جو کہ بینڈ ہے آلریڈی، وہ لگاتا ہے اور اس کے ذریعے ٹویٹ کرتا ہے اور دنیا کو بتاتا ہے کہ ہمارے یہاں ٹویٹر چل رہا ہے۔ تو کیسے کر لیتے ہو یار، کیسے کر لیتے ہو؟ اور کیسے کر لیتے ہیں اس کا ایک اور مظاہرہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ مریم نواز شریف صاحبہ نے حال ہی میں ایک لباس زیب تن کیا، سرخ رنگ کا اور بلیک اینڈ ریڈ۔ اس لباس کے اوپر لوگوں نے بڑا تبصرہ کیا، کامنٹس کیے، کچھ سوشل میڈیا واریئرز اس کی ڈیٹیلز نکال کے آ گیا کہ اس کی پاکستان میں پرائس کیا ہے۔ تو میں دیکھ رہا تھا یہ الیجڈلی گوچی کا یعنی مبینہ طور کے اوپر گوچی کا برانڈ ہے، اور اس کی جو فکسڈ پرائس ہے وہ ہے 3500 یوروز، 3500 یوروز، تقریباً کوئی 14-15 لاکھ روپے کا یہ ڈریس ہے سوشل میڈیا واریئرز کے مطابق مبینہ طور کے اوپر۔ اب وہ تمام ہرکارے جو مریم نواز شریف صاحبہ سے متعلق دعویٰ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ وہ پاکستانی لباس زیب تن کرنا پسند کرتی ہیں، سستے کپڑے پہنتی ہیں، انہیں پاکستانی برانڈز بڑے پسند ہیں، مجھے لگتا ہے کہ پاکستان نے گوچی بھی شاید بطور برانڈ خرید لیا ہوگا۔ کیسے کر لیتے ہو یار، کیسے کر لیتے ہو؟ خواتین و حضرات، اس سارے معاملے کو بہت سارے ہمارے دوست کامنٹ کر رہے ہیں۔ شہباز گل صاحب نے اسی کے اوپر کامنٹ کیا، کاش یہ تعلیم حاصل کر لیتی۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے دوست لائک عمران ریاض خان، سمی ابراہیم، صابر شاکر، ڈاکٹر شہباز گل، حامد میر اینڈ مینی ادرس۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔